کیا آپ کی ٹکے ٹوکرے کی ویلیو ہے کہ اویس کو یہاں پر پروڈیوس کر سکو ہے؟ اور میرے 5 کام ہیں جن کو میں بوٹ کی نوک پر رکھ کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے میدان میں اترا ہوں. بوٹ کی نوک پر. بیک گراؤنڈ میں شور بھی شاید آ رہا ہو. یہ ورتھ اور ویلی ایک مسلمان کی. تیری کیا ورتھ اور ویلیو ہے سولجر؟ مائی فٹ بات کرتے ہو. سولجر نامی شخص نیچے نظر آ رہا ہے تو کوئی بھائی اگر تھوڑا سا ایڈجسٹ ہونا چاہے تو سولجر نامی شخص کو ہم اٹھائیں گے, کیونکہ اویس اقبال صاحب کے ساتھ. عامر بھائی میں نے اپنے پاس انشاءاللہ ریکارڈنگ وغیرہ سب کچھ کر لیا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے جی کہ ہم نے نا جو تبصرہ انصر صاحب کے اس اوپر کرنا تھا وہ ویسے بھی آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا. تو ہم اچھا اس سوری بات جی کوئی بات نہیں عامر بھائی, کوئی بات نہیں, وہ یہاں پہ انشاءاللہ اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں کیونکہ اتنی بات تھی جو اس نے بار بار کہی تھی. تو ابھی انشاءاللہ عامر بھائی اگر آپ نے کسی کو پک کرنا آپ کر لیں, میں ریڈی ہوں ریکارڈنگ کرنے کے لیے بھی. جی 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 بالکل. سولجر صاحب کو اٹھا لیتے ہیں. السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. اچھا سولجر صاحب رکیے گا, آپ ساتھ رہیے گا. امتیاز بھائی میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا نام میسج کے اندر استعمال کیا گیا تو میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ سے تصدیق بھی کروا لوں. جی جی اور آپ کے نام کی ہمارے ہاں یہ ویلیو ہے کہ اگر آپ کا نام لے کر کہا جائے گا نا تو ہم صحراؤں سے بھی ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے حکم سے. جناب عزت افزائی اللہ کا آپ کو شکریہ. سلامت رکھے. تو میں فی الفور حاضر ہوا ہوں اور مجھے حکم کریں کیا بات ہوئی, کیا اپڈیٹ ہے, تاکہ مجھے پتہ ہو جائے بس. اچھا اور جدھر آپ کہیں گے جی ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ. جناب اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. ایک تو جیسے آپ نے ہمیں عزت افزائی بخشی, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی جناب سے عزتیں دے. اچھا عامر بھائی آج میں نے جیسے ہی اپنی براڈ آن کی ہے تو سب سے پہلے سولجر بھائی ہی تشریف لائے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے کچھ بات کرنی ہے. تو خلاصہ بات سوری امتیاز بھائی سوری, جی جی صرف میں ٹوک رہا ہوں, آپ شروع کریں. کوئی بات سولجر صاحب آپ سن رہے جی ہیں؟ سر. کیا آپ کی اتنی ورتھ اور ویلیو ہے کہ آپ اویس کو یہاں لا سکیں؟ سر دیکھیں اویس صاحب میں اتنے گٹس اور کریج ہیں, صرف جسٹ فوڈ فار سر تھاٹ. اگر ان کے پاس آپ کے گٹس لیے بولنے تو سنیں میری بات مکمل ہونے دیں, سنیں تو صحیح. میں امتیاز بھائی کو دوں گا, میں صرف آپ کو سوچنے کا ایک موقع دینا چاہ رہا ہوں. یہ ہم ہیں اور یہ وہ ہیں. جی میں یہ آپ آپ کو کے جواب دے چیمپئن دیتا ہیں ہوں. اور اللہ کے حکم سے یہ ہم ہیں. ہم سر موجود یہ ہیں کیا میدان میں اپنے وقت سے ہٹ کے. مائک میوٹ کر لے میرا بھائی, مائک میوٹ کر لے. میں نے اس سے الگ کی تھی, تیری الگ کروں گا. انہیں پہلے کرنے دے بعد اس کے بعد آپ کریں. انہیں پہلے بات کرنے یہ عامر بھائی. یہ ہم ہیں کہ ہمیں کہا جاتا ہے میدان میں نکلنے کے لیے اور ہم موجود ہوتے ہیں. میں نے کہا ذرا تمہیں آپ لوگوں کو ذرا پتہ چلنا چاہیے کہ مسلمان بھی آیا ہے. آپ لوگوں کو لگتا ہے پتہ نہیں کیا توپ ایجاد کر لی ہے آپ نے الہاد کی, تو پتہ تو چلے کہ میدان کے اندر کون موجود ہے اور میدان سے بھاگتا کون ہے. یہ تمہیں پتہ چلنا چاہیے. تو بڑی تڑیاں لانا سے ٹک ٹاک تے آ کے ساڈا چیمپئن ہے, ساڈا فلانا ہے. ہاں اپنا اسٹیج چھوڑ کے بھاگ گیا. تو ذرا یہ بھی پبلک کو پتہ چلے. جی اب خاموشی سننا ہے کیونکہ تمہارے ساتھ نہیں, میں نے وہ بت توڑنا ہے جس بت کی تم پوجا کرتے ہو. جی کیا دیکھ لیجیے, اپنی بات مکمل کریں. سولجر بھائی ایک سیکنڈ میں ذرا کانٹیکس دے دوں ان کو. سولجر بھائی اس کے بعد آپ بات کیجیے گا. اچھا عامر بھائی سولجر صاحب تشریف لائے. جیسے میں نے براڈ آن کی تو یہ ہمارے پہلے مہمان تھے آج کے. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی میں نے اویس اقبال سے ڈیبیٹ کروانی ہے, آپ اگر اس پہ آمادہ ہیں. میں نے کہا دیکھیں ہمارے جو بھائی الہاد پہ کام کر رہے ہیں نا وہ انہی کو کرنا ہے. ہمارا یہ کام ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ بھئی احمدیت قادیانیت کو اسلام کی طرف بلانا اپنی استطاعت کے مطابق, تو وہ میری فیلڈ نہیں ہے. ہاں میں نے کہا کہ یہ ضرور بات ہے کہ عامر حق بھائی کی بات کا ہم سب کو اور بہت لوگوں کو شدت سے انتظار تھا کہ وہ بات ہو جائے اور جو ہے نا لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے کہ بھئی اصل مقدمہ دونوں طرف سے کیا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عامر حق بھائی کی وہ بات کروا دی جائے تو آپ اویس اقبال صاحب سے مینڈیٹ لے کے آ جائیں, وہ آپ کو مینڈیٹ دے دیں. اگر وہ آپ کو مینڈیٹ دے دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اگر ماڈریشن کے ساتھ بات امتیاز کروا دے تو میں بات کرنے پہ تیار ہوں, تو پھر میں عامر حق بھائی سے بات کروں گا. یہ میں نے واضح کیا آن ریکارڈ. میں نے کہا فی الحال عامر بھائی سے میری کوئی بات نہیں ہوئی, مجھے کوئی پتہ نہیں دونوں طرف کیا چل رہا ہے. ہاں آپ مینڈیٹ لے کے آ جائیں, پھر میں آپ کو انشاءاللہ عامر بھائی سے بات کروں گا اور ہم بھی چاہیں گے بات ہو جائے. میں نے بات ٹھیک کی ہے سولجر بھائی؟ جی سر. میں جب آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو کہا کہ آپ ڈیبیٹ کریں گے. آپ نے کہا جی میں ہاتھ پہ کام نہیں کرتا. تو جو ہمارے بھائی ہیں عامر حق بھائی
تو وہ اور یا دوسرے بھائی کرتے ہیں. تو آپ نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ ریسکیجول کا آئیڈیا آپ نے دیا, تو میں نے کہا اس سے تو اچھا آئیڈیا ہو ہی نہیں سکتا اگر یہ ہو جائے تو بات تو ٹھیک کی آپ نے. دوسری بات سر, عامر حق بھائی نے ادھر کہا ہے کہ جی ان کی اتنی ورتھ ہے. سر جو اویس اقبال کی ورتھ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ پہ تمہاری ورتھ ڈبیٹ. پوچھی ہے, تمہاری ورتھ ہے تمہیں, اس کا مطلب ہے سوال بھی میرے بھائی سمجھ سر نہیں آیا. میری ورتھ میں دوبارہ وہی بتا رہا ہوں نا, وہی میں ریفریز کرتا ہوں. میں نے اپنی ورتھ تو کہا, میں ریفریز کرتا ہوں, غور سے سننا, سمجھنا ہوتا ہے نہ. اس بیچارے کو سمجھ آتی ہے اویس اقبال کو کہ ڈیبیٹ کرنے, ڈیبیٹیبل چیز کا مطلب دیکھیں کیا آپ ہوتا اپنی ہے. باری میں بول لیں نا, آپ کیوں کاٹ رکے رہے نظر ہیں. نہیں, اپنی باری میں اس لیے ٹوک رہا ہوں کہ آپ لوگ کرتے ہو غلطیاں. اس تو کو آپ بھی اس اپنی لیے باری بندے میں کے پتر غلطی کو میری کہا پر تھا, نکال دینا. اس الو کے پٹھے کو بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر تو نے ڈیبیٹ کرنی ہے تو ڈیبیٹ بولنا ہے. اس کو اس طرح مرکی کا دورہ پڑا اور ایسا اس کا پیمپر پھٹ گیا کہ ڈیبیٹ یعنی پہلا سنٹینس اس کے منہ میں پھنس گیا. بنتے اور روتے ہو چیمپئن ڈیبیٹیں کرنے کو, اور منہ سے ڈیبیٹ امتیاز بھائی آپ موڈریٹر ہیں, آپ اچھا سنبھالیں, آپ کیا کر رہے ہیں. ماڈریٹر یار کرتے میں ہیں نے ذرا تو ابھی تو میں کو ماڈریشن جب نہیں میں کر رہا. بولنے ہی نہیں, اگر مجھے بولنے ہی نہیں پہلے دیا جائے گا تو بولنے یہ کیا دوں گا نا, بات ہوگی. بولنے دوں گا. پہلے آپ لوگوں کی ٹیوننگ بھی تو ساتھ ہوگی نا. دیکھیں میں نے پہلے کہا ہوا ہے ڈیبیٹ میں کرتا ہوں, میں گیا تھا ڈیبیٹ کرنے. دیکھیں چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کو میں بولنے دیتا ہوں, مگر مجھے آپ نے کاٹنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ اپنی باری میں پھر بول آپ لیں, رکیں ٹھیک ہے, گے میں آپ کو 5 منٹ. بولنے دے رہا آپ کون ہو, آپ کون ہو, کیا ورتھ اور ویلیو آپ کی, یہی تو پوچھا میں نے. آپ میری ورتھ اور ویلیو ٹریسٹ کرنے کے لیے آئے ہو. میں آپ کو بول رہا ہوں کیا آپ کی ٹکے ٹوکرے کی ویلیو ہے کہ اویس کو یہاں پر پروڈیوس کر سکو, ہے؟ عامر حق کی, اپنا امتیاز بھائی کی ورتھ اور ویلیو دیکھ لی تم نے میرے سامنے ایک نام لیا ہے اور میرے 5 کام ہیں جن کو میں بوٹ کی نوک پر رکھ کے اپنے مسلمان بھائی کے لیے میدان میں اترا ہوں. بوٹ کی نوک پر, بیک گراؤنڈ میں شور بھی شاید آ رہا ہو. یہ ورتھ اور ویلیو ایک مسلمان کی. تیری کیا ورتھ اور ویلیو ہے سولجر, مائی فٹ بات کرتے ہو. دیکھیں اس طرح کی اگر آپ بدتمیزی کر رہے ہیں, اس طرح کی جیسے بدتمیزیاں, اس کو پروڈیوس کرنا اپنے چیمپئن کو. تو بات تو سن لینا, آپ نے بھی بات کمپلیٹ کر لی ہے. اس کا پمپ بن کے, اس کا دلہ بن کے تو یہاں پر لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا نہیں. بٹ تیری ایسی کی تیسی, اس کو لے کے آ. ڈیبیٹ تو ہوگی کسی بات سے. کرتے ہو بلاسفیمیاں, کرتے ہو گالی گلوچیں. اس 6 منٹ کے اندر تیرے چیمپئن کے اندر تپڑ ہوتا تو وہ ادھر ڈیبیٹ کرتا. یہ حد تمہاری اوقات. کیا کہتے پھرتے ہیں تم, اس کے دلے ہو. یہ میری بات کان کھول کے سن. او سولجر, اپنے اویس اقبال, یہ ریکارڈنگ اس لیے کروائی ہے, یہ لگے گی, یہ آواز حق آفیشیل پر لگے گی. تمہاری زبان پبلک کو پتا چلے. اور میں نے اسکرین شاٹ لیا ہے, تم لوگ کیسے آ کے بھکاریوں کی طرح مجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں. ریسکیجول کر دیں, ریسکیجول کر دیں. کتے اور بندر کی طرح بنا کر میں نے اس کو وہاں رگڑا ہے. اپنا اسٹیج چھوڑ کے بھاگا تھا وہ. یہاں آ کر بھیک مانگتے ہو لوگوں سے, سیدھے سادے لوگوں سے جو بیچارے ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, خدا خوفی کے ساتھ, بے لوثیت کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور خلق خدا کو خالق سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. بلا اس کو اویس اقبال کو. میں تجھے لیتا ہوں دوبارہ لیتا ہوں تجھے میں تپڑ ہے. اویس اقبال کو بلا یہاں, جس طرح تیرا باپ آیا ہے, جس طرح اس کا باپ آیا ہے تپڑ اس میں. اور اسے بول, ایک سکیجول کرنے کا طریقہ ہے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بلاسفیمی کیا ہے, پبلک کے اندر ویڈیو بنا کے پہلے معافی مانگے پہلے. اس کی جرت کیسے ہوئی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے اور اس کے بعد میں اس کو رگڑوں گا نہیں. اس نے مجھ پہ بات کی, اس میں ہے اتنی, میں اس کو پک کر رہا ہوں. دیجیے گا 1 منٹ. صرف مجھے یہ بندہ یہ بتائے کہ کیا اس میں یہ کرٹسی ہے, کیا اس میں یہ گٹس ہیں کہ یہ بتائے کہ اویس اقبال کو یہ یہاں پر پروڈیوس کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا تو کیا اس میں اتنے گٹس ہیں کہ یہ اویس اقبال جس کا نام جپتا ہے یہ, اور جس کی جناب یہاں پر یہ کھل کر میں کہوں دلہ گیری کرتا پھر رہا ہے. سر آپ کے نبی نے 9 سال کی بچی سے شادی کی. بات ہے 9 سال کی بچی سے شادی کی. تیری ایسی کی تیسی کتے کے پلے, تم لوگوں کو مجھے ٹریٹ کرنا آتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ سے شادی کی. تیرے اویس اقبال خنزیر کا اور حرام کا جنا ہوا ہے. پہیے ٹھنڈ ہوں اندر تک. اب یہ ریکارڈنگ جائے گی, اویس اقبال تک پہنچے گی یوٹیوب کے تھرو. تیری طرح اور تیرے اویس اقبال کی طرح جو بغیر نکاح کے اور بغیر انسانی جفتی کے پیدا ہونے والے ہیں, فرق ہے.
हम मुसलमानों के अंदर निकाह है, हम मुसलमानों के अंदर शरीयत की पाबंदी है, हमारे अंदर अखलाक की पाबंदी है। तो आए, हाँ, तो सुन, फिर यही रिस्पॉन्स था उस डिबेट के अंदर तेरे उस हिजड़े के लिए, अवैस इकबाल के लिए। उसमें तप्पड़ होता तो वो सामना करता। ये है हकीकत। तू आए यहां पर, इम्तियाज भाई ने कहा डिबेट स्केड्यूल होगी, मैं हाजिर हूं, मगर सुन, अब सुन, ये है तुम लोगों की औकात। मुझे कल रिव्यू हो रहा था डिबेट का। इम्तियाज भाई, कैसर भाई ने क्या कहा? कैसर भाई कहते हैं आमिर अक साहब आपको एक बात में मानना पड़ेगा। मैंने कहा कैसर भाई मुझे नहीं पता। कहता ये मानना पड़ेगा कि एक बंदा 15 साल से मीडिया के अंदर छुप के बैठा था, आपने 6 मिनट के अंदर उसको नंगा करके रख दिया कि ये है उसकी औकात। गालियों पर आ गया, ब्लास्फेमी पर आ गया। अब आप देखें, ये है उसकी प्रोडक्शन, ये जो नीचे बैठी हुई है। तू यहां आके चेले चांटे लोगों को आके ट्रैप करने की कोशिश करे, तू भड़वे मेरे मुंह से सुनता है, ठीक है ना? ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एथियस्ट के लिए हैं। तुम्हारे यहां तो कोई मोरालिटी नहीं है ना, तुम्हारी तो कोई हकीकत नहीं है, तुम्हारे यहां तो कोई अखलाकियात नहीं है। ये तेरे जैसे अवैस इकबाल चिकने नामी हिजड़े के जो तुम यहां पर आकर उसकी मार्केटिंग करते हो, ये तेरे लिए है। और तू भी वही है, तूने यह अब नहीं की। मैं बता दूं इम्तियाज भाई, केस को रगड़ने के पीछे वजह क्या है, ताकि पब्लिक को पता हो। जिस ग्रुप के अंदर हमारी डिस्कशन चल रही थी, इसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। मेरे पास है, इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लास्फेमी की, क्योंकि जब इसने देखा कि अवैस इकबाल को जूते पकड़ने हैं, इन्होंने बजाय इसके डिस्कशन को लेकर चलते किसी डिबेट की। आमिर भाई आपकी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो रही है अब। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? सॉरी। आप ठीक है जी। आप इसने मैसेज जो है लास्ट वाला डिलीट किया, मगर इसको पता नहीं था कि मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, ठीक है जी। और ये मैं इसको बता दूं कि इसको लग रहा था कि ये आएगा, इस क्यों मैं लेके आऊं लाइव, मैं इससे पर्सनल बात कर सकता था। इसकी जरूरत आमिर भाई, फिर आपकी आवाज़ पीछे जा रही है। जी जी जी, अब आ रही होगी। मैं माइक पास कर लेता हूँ, असल फ़ोन से तो माइक पास कर लेता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ समझने की बात ये थी, 2-4 चीज़ें हैं, मैं उनको बड़ा सीरियसली क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ ये है कि इस बंदे की ये दुर्गत और ये ट्रीटमेंट क्यों हुई, उसके पीछे वजह ये है कि इसने अभी तो गुस्ताखी की है ना, मगर नहीं आमिर भाई, आवाज़ ख़राब होगी, आवाज़ लास्ट 15 सेकंड में ख़राब थी। देखें, अब ठीक आ रही है? ठीक है, अब हुई है क्लियर? हाँ ठीक है जी। अच्छा, मैं 2 वजह बताता हूं आपको समझने के लिए कि जो नए लोग हैं या जो इस हमारी सर्जरी से और ट्रीटमेंट से वाकिफ़ नहीं है, उनको पता होना चाहिए। एक तो चीज़ ये है कि आपने देखा यहाँ पर कि इसको थोड़ा सा मैंने अंडर द थंब रखा है, पुश किया है, तो बजाय इसके कि वो मेरे साथ डायरेक्ट होता, उसने इस्लाम की ब्लास्फेमी करनी शुरू कर दी और इस्लाम की ब्लास्फेमी को जस्टिफाई कर रहा है। यानी आप अंदाजा करें कि मैं उस पर अटैक कर रहा हूं और उसके पीछे मेरे पास रीज़न है जेन्युइन, अभी बताऊंगा, मगर उसने इस्लाम का बोला। यही अवैस ने किया जवाब के अंदर, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ यहां समझने की है कि तुम भाई मुझे कह लो जो कहना है, तुम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों जाते हो? क्यों? मैं तो तुम अगर 1 मिनट के लिए मान लो मैं तो तुम्हें बात कर रहा हूं, तुम उधर क्यों जाते हो? अच्छा, पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़ ये है, हमें यह भी नहीं, क्योंकि हमें तो तुमसे हर चीज़ की उम्मीद है कि तुम खबासत और खन्नासियत के किसी भी दर्जे के ऊपर गिर सकते हो, क्योंकि तुम खनाजीर हो, तुम तो अखबसुल खबाइस हो, वो तो हमें पता है। मगर पब्लिक के सामने ये चीज़ लाना कि तुम लोगों ने आज़ादी राय के नाम के ऊपर जो बदमाशी शुरू की हुई है ना, वो ये है गाली गलोच की, वो ब्लास्फेमी की। अब सुने, पहला पॉइंट, अवैस इकबाल जिस ग्रुप के अंदर डिबेट सेट हो रही थी, उस डिबेट के माहौल के अंदर इसने जब अवैस इकबाल को डिबेट के अंदर छिलते हुए देखा ना और रगड़ा जाते हुए देखा, इसने, अवैस तो भाग गया, इसने ग्रुप के अंदर कर दी ब्लास्फेमी। इसने जब ब्लास्फेमी की तो ग्रुप मैंने लीव कर दिया, क्योंकि जब अवैस भाग गया, अवैस जैसे ही डिबेट से उतरा है, उसने पहला काम ये किया है कि ये ना हो इधर से भागा हूं तो बंद ग्रुप के अंदर कहीं मुझे आमिर हक इधर मुझे जो है ना रगड़ न दे। उसने फटाफट ग्रुप छोड़ा, रह गए ये पीछे, ये और मैं।
اس نے وہاں گروپ کے اندر کر دی بلاسفیمی. میں نے پھر اس کو جو میرے پاس بنتا تھا وہ میں نے کر کے ٹھیک ہے میسج, اور میں نکل آیا وہاں سے. اب اس نے کی ہوئی تھی بلاسفیمی, یہ آیا میرے پرسنل میں آج اور مجھے آ کے کہتا ہے ڈبیٹ ری اسکیجول ہو سکتی ہے ویسے عامر بھائی, بھائی بن کے ہے تیری ایسی کی تیسی, تو بلاسفیمی کرے اور میں جانے دوں گا؟ یعنی تو ایک لمحے کے اندر میرے جو اکابرین ہیں, میرے جو اسلاف ہیں, میرے جو انبیاء ہیں, ان کی بلاسفیمی کرے اور 1-2 گھنٹے بعد میں تیرے ساتھ نرم ہو جاؤں؟ تیری ایسی کی تیسی کتے کے پلو, تمہاری ایسی کی تیسی خنزیرو, کہ تم گستاخی کر جاؤ اور اس کے بعد تم آ کے ہمارے ساتھ گھلنے ملنے کی کوشش کرو, تمہاری ایسی کی تیسی. تو یہ آ گیا میرے پاس میسج کرنے. مجھے ویسے ہی ہاتھ پہ خارش ہو رہی تھی, اوپر سے اس نے نام لے لیا امتیاز بھائی کا. میں نے کہا امتیاز بھائی نے یہ بات کی ہے سارانکوں پہ, میں ہر طرح سے حاضر ہوں, مگر تیری ٹکور میں پہلے کراں گا. کیونکہ دیکھیں امتیاز بھائی کا محبت, امتیاز بھائی کا احترام میرے دل میں ہے, مگر دیکھو میری بھی تو خوراک ہے نا جی. میں نرنے پیٹ تک نہ جانا, میں نے بھی تو اس کی ٹکور کرنی تھی نا جی. تو میں آ گیا, میں تو میدان میں موجود ہوں. کیا میرا سوال اس سے کرنا نہیں یہ بنتا تھا؟ مجھے بتائیں کہ میں تو امتیاز بھائی کی خاطر میدان میں موجود ہوں, جو تو تشریف کا ٹوکرا اٹھا کے اس کی ٹھکائی کروانے کے لیے اور اس تشریف کے اوپر رگڑائی اور پھیلائی کروانے کے لیے جو تو پبلک کے اندر گھوم رہا ہے, کیا تیری اتنی ورتھ اور ویلیو ہے کہ اویس اقبال کو تو کہے کہ فلاں براڈ کے اوپر آؤ ڈبیٹ کے لیے بات کرنی ہے تو وہ آئے؟ ہے اس میں تپڑ؟ اتنی کامن بات سمجھ نہیں آتی ہے تیرے میں اتنے تپڑ؟ تو آ کے امتیاز بھائی کو, مسلمانوں کو, دیگر لوگوں کو کہتا ہو آ جاؤ اس کے ساتھ ڈبیٹ کرو, آ جاؤ ڈبیٹ کرو. تو اس کا پمپ بنا ہوا ہے, تو اس کا دلہ اور بھڑوا بنا ہوا ہے, اس کا اٹھائی گیر بنا ہوا ہے, اس کا جو ہے جناب تو موالی بنا ہوا ہے, اس کا تو منشی بنا ہوا ہے. کیا وہ تجھے تنخواہ بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ مجھے بتا دو صحیح. تو آیا, میں نے تمہیں میسج کیا, میں نے اسے میسج کیا صرف اتنا, میں نے کہا امتیاز بھائی کی براڈ پہ آؤ, میں آ رہا ہوں ادھر, آ جاؤ بات کرتے ہیں. یہ آیا, اسی لیے میں نے امتیاز بھائی کا اس کی ریکارڈنگ کریں تاکہ ان کو یہ نہ رہے کہ عامر حق کوئی چھپ چھپا کے, عامر حق یہ ٹریٹمنٹ پبلک کرتا ہے. اس کو ریکارڈنگ کریں, میں لگاؤں گا اس کو, مجھے بھیجیے گا, میں اس کو لگاؤں گا. کیونکہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم انسانوں کے اندر چھپے ہوئے بھیڑی اور جانور اور راکشس ہو. تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایلیمینیٹ کرنے کی ضرورت ہے آئیڈیالوجیکلی. اب میں کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیں امتیاز بھائی کا حکم سارانکھوں پہ, میرے لیے امتیاز بھائی کا حکم کسی بھی سائنسی حقیقت کی طرح ہے. ملحد ہے نا, اے ناستے جو سائنسی حقیقت دی, جو بڑا جناب اس کو اب مالا جپتے ہیں. امتیاز بھائی کا حکم جہاں مجھے کہیں گے, جس وقت کہیں گے, دیکھو تم نے اب امتیاز بھائی کا نام لیا نا, ابھی میں ابھی حاضر ہوں, ابھی یہ چٹکی اسے کہتے ہیں بندہ میدان. ہم وہ دوست ہیں, ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ مسلمان ہیں. وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ, مسلمان کا مسلمان پر 6 حق ہیں, ان میں سے ایک ہے جب تمہیں پکارے تو اس کے لیے موجود ہو. ہمیں مسلمان کہے گا نا ایک آواز, تو ہم صف بنا کر لبیک کہیں گے اور چتھڑے اڑا کر رکھ دیں گے اسلامو فوب کے, یہ ہیں ہم. تمہیں پتہ ہی نہیں مسلمان کون ہے. تم سمجھتے ہو شاید ادھر ادھر تم نے للو پنجو اور ٹپوری لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر تم نے سمجھا شاید یاری دوستی یہ ہوتی ہے. یاری دوستی یہ ہوتی ہے جو خون کے رشتوں سے بلند ہوتی ہے. یہ ہے محبت, یہ ہے اخوت, یہ ہے مساوات, یہ ہے بردرہڈ. تمہیں سمجھا ہی نہیں اسلام نے رشتہ کیا پیدا کیا ہے. اب دوسری بات, تم اگر چاہتے ہو اویس اقبال سے بات ہو, تو اگر تم میں اتنے گٹس ہیں, تمہیں لگتا ہے تمہاری ٹگے ٹوکرا اتنی ورتھ اور ویلیو ہے, تو اسے کہو ویڈیو بنائے, عامر حق سے معافی نہ مانگے کہ عامر حق پک چکا ہے ان سب چیزوں سے. عامر حق کی کیا ورتھ اور ویلیو ہے؟ اس راہ کے اندر عامر حق کے چتھڑے اڑا دیے جائیں تو شاید وہ سمجھے گا میرے ہونے کا مقصد پورا ہو گیا. تم یہ جان لو, اس سے کروا سکتے ہو اگر جرت ہے تو آقائے دو جہاں محمد واحمد فداہ ابی و امی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس نے بلاسفیمی کی ہے, اس سے کہو ویڈیو میں آ کر معافی مانگے عامر حق سے کہ عامر حق صاحب آپ کے سامنے جو اس گفتگو کے اندر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کی ہے, میں اس سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں, مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ مجھ پر اگر کوئی بات کر رہے تھے مجھے آپ تک رکھنی چاہیے تھی. وہ اپنی اوقات سے نیچے گرا,
میں بہک گیا, میں بھٹک گیا, میں نے غلط کیا, میں وہ معافی مانگتا ہوں اس بلاسفیمی کے اوپر, اور آئندہ گفتگو جب بھی آپ کی میری ہوگی میں اس کو کمٹ نہیں کروں گا. میں کوشش کروں میں کوئی بھی ایسی بات نہ کروں جس سے دل آزاری ہو یا کوئی بلاسفیمی کروں. میں ری اسکیجول کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے علاوہ اور کوئی کمپرومائز ہمارا ہے ہی نہیں, کیونکہ ہمارا ہے ہی نہیں, ہے میرا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے بعد میں کیسے گفتگو کر لوں تیرے ساتھ یا اس کے ساتھ؟ معافی مانگے گا پبلکلی, اور یہ پبلکلی اس لیے ہے, بند کمروں میں نہیں, پبلکلی اس لیے ہے کہ اس نے گستاخی پبلکلی کی ہے. عامر بھائی آواز جی سوری جی, ہم نے بھی کیونکہ اس نے گستاخی پبلکلی کی ہے تو اس کی معافی بھی پبلکلی ہوگی, تب ڈیبیٹ ہو جائے گی. اور اس کے بعد ہم اس کو کہو مجھ سے رابطہ کر لے, تمہارا بھگوڑا بھاگا ہوا ہے, میں نے تو آج تک کسی کو بلاک ہی نہیں کیا ہوا, چیک کر کے دیکھ لو. جتنے تمہارے فنی اور چیمپئن ہیں انہوں نے مجھے بلاک کیتا ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے امی بہو اس کا نمبر اوپن رہا, یہ کسی ٹائم پڑ جائے گا, یہ کس ٹائم پہ آ جائے گا, سانو تو پتا ہے وہ بلاک کر دینا. تو اس لیے طریقے سلیقے کے ساتھ یہ معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو کان کھول کے سن لے, اور کسی مسلمان کے پاس جا کے تُنے یہ شرارت کرنے کی کوشش کی تو میرے دوست عامر بھائی آواز پھر میں نے کہا یہ میسج تو نے آگے کہیں جا کر مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کی ان نون طریقے سے کوشش کی, تو میرے مسلمان دوست ہیں. آواز عامر بھائی آواز چلی گئی. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا, اب ٹھیک آ رہی ہے جی ٹھیک ہے جی, میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ عامر بھائی ایک مرتبہ آپ سے درخواست ہے کہ اگر نا ابھی آپ پوری بات کو کنکلوڈ کر دیں تاکہ یہ کلپ ایک سمری کے طور پہ ہو جائے. جی میری آواز بالکل کلیئر ہے جی؟ ٹھیک ہے بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل امتیاز بھائی نے یہ کہا کہ کیا ان سے سوال پوچھا گیا کہ ڈبیٹ یہ ری اسکیجول ہو سکتی ہے, ڈبیٹ ہو سکتی ہے. بالکل میں امتیاز بھائی کی بات پر لبیک کہتا ہوں. ہم کسی وقت بھی کسی کے ساتھ بھی ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور سبجیکٹ کے ساتھ. اس معاملے کے اندر جو اویس اقبال کا ہے ہم ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر چونکہ اس نے پچھلی گفتگو کے اندر صریح طور پر بنا کسی وجہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاسفیمی کی, جب تک وہ اپنی اس بلاسفیمی کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کر کے اسپیسیفک مینشن کر کے معافی نہیں مانگتا, ہم اس کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کریں گے. جو ہماری ڈبیٹ پلان ہوئی تھی ہم نہیں کریں گے جب تک وہ اس پر معافی نہیں مانگتا. یہ بات ہے. رہا یہ چیلے چانٹے, تو ان کے حوالے سے میں پیغام یہ دیتا چلوں کہ اگر یہ آپ کو کہیں نظر آتے ہیں تو ہمارے بھائیوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھیں. یہ کیچڑ میں لتھڑے ہوئے خنازیر ہیں جو آ کر یہاں پمپ گیری کرتے ہیں, اور ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سادہ مسلمانوں کو قابو کرنے کے لیے, ان کو ٹریپ کرنے کے لیے, ان کے تھرو پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے, ان کے نام کے تھرو آڈینس حاصل کرنے کے لیے یہ اس مردے کے اندر جان ڈال سکیں جس کا نام الہاد ہے. بہت شکریہ, میری طرف سے اتنا ہی پیغام ہے. جزاک اللہ. جی ٹھیک ہے عامر بھائی, جزاک اللہ خیر. بہت